اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ الحجرات آیات 9 اور 10۔ وَإِن اور اگر طائفتانی دو گروہ، طائفہ گروہ کو کہا جاتا ہے، طائفتانی دو گروہ، من المؤمنین مومنوں میں سے، کہ اہل ایمان کے دو گروہ اگر اقتتلوا آپس میں لڑ پڑیں۔ اس سے پہلی آیات میں فاسق کی خبر لانے کے بارے میں بتایا گیا کہ کیا رویہ اپنایا جائے۔ اب اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو باقی لوگوں کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تم صلح کرا دو ان دونوں کے درمیان۔ کئی معاملات میں آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، بات قولی تکرار سے تلوار تک جا پہنچتی ہے، تو ایسی صورت میں باقی لوگوں کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے ایسے دو گروہوں کے درمیان میں صلح کرائی جائے۔ عام مسلمانوں کے اختیار میں ہے تو وہ خود ہی کرا دیں، معاملہ بڑا ہے تو حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ صلح کرائے۔ فَإِن بَغَتْ، تو اگر تعدی کرے، زیادتی کرے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، علی الاخری دوسرے پر، کہ دونوں کے درمیان میں صلح کرا دی گئی لیکن ان دونوں میں سے ایک بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، یا صلح کی شرائط کو مان تو لیتا ہے لیکن بعد میں پھر حملہ کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں فَقَاتِلُوا الَّتِي، تم قتال کرو ان لوگوں سے، تبغی جو زیادتی کرے، یعنی اگر ان میں سے ایک ظلم کر رہا ہے، صلح ہو جانے کے باوجود زیادتی کرتا ہے، تو پھر مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف لڑائی کریں، حتیٰ یہاں تک کہ تفیء الی امر اللہ، وہ اللہ کے فیصلے کی طرف رجوع کر لیں۔ اب اللہ کے فیصلے کی طرف رجوع کرنے سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ ان کے درمیان صلح قرآن و سنت کی بنیاد پر ہوگی، غیر شرعی، اس صلح کی بنیاد غیر شرعی شرائط پر نہیں رکھی جا سکتی۔ تو جب بنیاد شریعت ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کے مطابق فیصلہ کر دیا ہے، اور پھر ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک گروہ زیادتی کرتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے، تو پھر اس کے خلاف قتال کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ دوبارہ سے رجوع کر لیں۔ فَإِن فَاءَتْ، پس اگر وہ رجوع کر لیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو پھر صلح کرا دو ان دونوں کے درمیان، بالعدل، عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو۔ حد سے تجاوز کرنے والے کے خلاف اقدام کیا جائے گا، اس اقدام کو جاری رکھا جائے گا یہاں تک کہ وہ رجوع کر لیں، اپنی غلطی کا احساس کر لیں، اور جب وہ احساس کر لیں گے تو پھر سے دوبارہ صلح کرا دی جائے گی، لیکن یہ صلح عدل اور انصاف کے ساتھ ہو۔ اگر ان دونوں گروہوں میں سے کسی کا نقصان ہوا ہے تو اس کا ازالہ کیا جائے گا، اس کی تلافی کی جائے گی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المقسطین، محبوب رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو، کہ جو لوگ بھی عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کریں گے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو باقی مسلمان اس جھگڑے کو ختم کرانے کی کوشش کریں۔ ان کا کردار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل الگ تھلگ ہو کر تماشا دیکھتے رہیں، بلکہ آگے بڑھ کر ان کے درمیان صلح کرا دیں، اور پھر بھی اگر ان میں سے کوئی حد سے تجاوز کرے تو پھر تحقیق کی جائے ان میں سے حد سے تجاوز کرنے والا کون ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا ساتھ دیا جائے۔ اس میں ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ محض خاندان،
قبیلہ یا گروہی عصبیت کی وجہ سے بلا تحقیق مخالف کے خلاف کھڑا ہو جایا جائے، بلکہ ساری صورتحال کا صحیح طرح جائزہ لے کر اور پھر فیصلہ کیا جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے باہمی نزاع کی صورت میں عدل و انصاف کے تمام تقاضوں کو ملحوظ رکھا جائے گا، اور جو بھی فیصلہ کیا جائے گا وہ قرآن و سنت کے مطابق کیا جائے گا، تاکہ کسی کا بھی حق نہ مارا جائے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ ہو جائے۔ انما المؤمنون، بلا شبہ مسلمان، اخوتن، بھائی ہیں، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کا دین ایک ہے، ان کا قبلہ ایک ہے، یہ ایک اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، ان کی کتاب ایک ہے، یہ ایک رسول کے ماننے والے ہیں، لہذا جب بھی ان کے آپس میں معاملات ہوں تو باقیوں کو چاہیے کہ وہ صلح کرا دیں۔ فاصلحوا، پس مصالحت کرا دو، بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ان کے درمیان اختلاف پیدا کیا جائے، ان میں پھوٹ ڈال دی جائے تاکہ ان کی قوت ضائع ہو جائے، لیکن دین اسلام اپنے ماننے والوں کو اس بات کا درس دیتا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کی اخوت کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، اور یاد رہے کہ حقیقی مسلمان وہی ہے جس کے نزدیک لا الہ الا اللہ کی بنیاد خونی رشتے سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، پس تم صلح کرا دو اپنے بھائیوں کے درمیان میں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یقیناً خیر اسی میں ہے جو اپنے مسلمان بھائیوں کی صلح چاہتا ہے، مصلح ہے، اصلاح کا خواہش مند ہے، نہ کہ مفسد۔ مسلمان غلط فہمیوں کو دور کرنے والا ہوتا ہے، دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں لفظ مفسد استعمال ہوتا ہے۔ یہ منافقوں کی صفت ہے، وہ فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اختلافات کو ابھارتے ہیں، آپس میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی امت مسلمہ کو اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔